sex education for kids, yes or no? If yes, then what are the age appropriate topics? थोड़ा सा हमें गाइड करें किस तरह हम इंट्रोड्यूस कराएं अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से. थैंक यू. याद रखिएगा, सेक्स एजुकेशन की इंट्रोडक्शन बच्चे ही दे रहे हैं आपके बच्चों को. बस ये ध्यान रखिएगा. मेरा बड़ा आसान सा एक असूल है कि you have to teach your kids about sex education one day before somebody else does. Okay? Because that somebody else is not going to teach them, they will train them. वो बहुत बड़ा मामला है और ये इतना बड़ा वाक़या है कि जो कि इस वक्त जो माँ बाप ज़्यादातर सफ़र कर रहे हैं वो प्रीमेच्योर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं इसको. बच्चा हैंडल ही नहीं कर सकता. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, उसको केमिस्ट्री चेंज हो जाती है. सो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप नहीं बताएंगे, खुद तालीम नहीं देंगे तो कोई और दे देगा. उससे पहले आपने खुद तालीम देनी. अब वो आप बताएंगे, वरना तो मैं आपको साइंटिफिकली बता देता हूँ अभी कि 13वें साल तक आपने ये उसको तालीम दी हुई हो. मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिस तरह आपने स्कूल में बच्चे बस छोड़ दिए हमें, तो बच्चे आप यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और आई डोंट नो व्हाट नॉट किस चीज़ से एक्सपोज हैं. तो वो फिर क्यूरियोसिटी तो अल्लाह ताला ने फितरत में डाली हुई इंसान की, तो वो तो सवाल करेगा. नहीं भी करेगा तो प्रेजेंटेशन देने कोई ना कोई क्लास वाला पहुंचा या पहुंची भी होगी, तो वो फिर परवर्टेडनेस की तरफ जाएगी बात. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर कॉन्सेप्ट्स जो कि एक ख़ास एज अप्रोप्रिएशन के अंदर आते हैं. वो 12वें साल की 13वें साल की एज है, उससे पहले थे. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शरा में शर्म नहीं है. सीधी बात और खुल के बताई जाए ताकि कोई और किसी और फ्लेवर में गलत तरीके से ना बताए या गलत बात ना बता दे. स्पेशली सेम जेंडर पेरेंट्स ये ट्यूशन खुद बताएं, खुद दें बच्चों को. जिस तरीके से आप बताएंगे उस तरीके के बाद उनकी परवर्टेडनेस नहीं आएगी. यू विल एक्चुअली हैव टू एक्सप्लेन देम. आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कैसे बताएं, तो जैसे आपको आपके बच्चों के क्लास फेलोज बताएंगे उस तरीके से तो नहीं बताएंगे ना. आपको तो पता है कि तालीम कैसे देते. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड लैक ऑफ दिस नॉलेज ऑल्सो इज गोइंग टू हर्ट योर चिल्ड्रन. इट इज़ गोइंग टू हर्ट देम रियली बैड. और इसकी वजह से और भी बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी में. मैं उसकी तफसील में तो अभी नहीं जा रहा क्योंकि वो आपने बच्चों का सवाल पूछा हुआ है. मगर ये आपको बता दूं कि अगर एज जो आपके बच्चों की है उससे पहले आपने यू जंप द गन और पहले ही 5-6 साल के बच्चे को आपने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, तो ये आपकी कोताही है. और बच्चों को क्वारंटीन में रखें इस तरह के मामलात में कि जिस तरीके के उन बच्चों की कंपनी है और इस तरह के सवाल करते हैं. इसको डिविएशन स्ट्रेटजी बोलते हैं. डिविएट करें, गिव देम अप्रोप्रिएट डिविएशंस. हाउएवर 12वें 13वें साल में आपने वेट नहीं करना, आपने खुद बताना है उनको. एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. इनको किसी भी किस्म की क्यूरियोसिटी को रहने मत दें और उनको बच्चों की ट्रेनिंग में होना चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स दैट ट्रेन्स द पेरेंट्स कि बच्चों के अंदर किस तरह की माँ बाप ने एक्सेसिबिलिटी दी हुई है. बच्चे को खुद पूछना चाहिए आपसे. इस तरह की इंफॉर्मेशन हमने खुलेआम छोड़ दी है बच्चों के आगे, तो बच्चे क्यूरियस तो हैं. तो इफ़ यू नॉट एक्सेसिबल तो बच्चा आपसे नहीं कोई बात करेगा. ऑब्वियसली इट्स अ हार्श रियलिटी. शाइनेस होती है बच्चे में, फितरत में हमारी शाइनेस. जो लोग कहते हैं ना कि वो अल्लाह ताला ने शाइनेस फितरत में डाली, उन्होंने आदम हवा का किस्सा ही नहीं उन्होंने पाक से पढ़ा भी हुआ है, तो उनको नफ्सियात पता ही नहीं है, साइकोलॉजी की अलिफ बे नहीं आती उनको किस तरीके से आपने देखना है इसको. तो बच्चे अगर आपके सामने शाये हो रहे हैं और एक्सेसिबिलिटी का इशू है, देन यू टेक द इनिशिएटिव. देयर इज़ नो वे यू कैन डिले दिस. इस बारे में किसी किस्म की ताख़ीर जो है ना काबिल कबूल नहीं. Too soon? Yes, you can go too soon. Too late? Yes, you can go too late. So ये दोनों गलतियाँ नहीं करनी आपने. एज अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी रखें और बच्चों को तफसील से बताएं ताकि उनको कोई और बंदा हाईजैक ना कर सके. कोई लड़की या लड़का मुफ्त में उनकी क्यूरियोसिटी के चैनल के थ्रू उनको
کسی اور طریقے سے پرورٹیڈنیس میں نہ لے کے جائیں، اور ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے کتنا خوبصورت حصہ ہے کہ انسان کس طریقے سے دنیا میں اپنے پورے کے پورے سروائیول کا انتظام کرتے ہیں، rather than Netflix showing them or YouTube showing them, because they're not going to show them in that chaste angle. They are going to show them in the weirdest. They're going to make a game out of this, and everyone would want to play that game. At that age, بچے کو اتنا شعور نہیں ہوتا، اس لیے بچہ کہتے ہیں اس کو. تو چونکہ یہ ہے تو ریالٹی، تو بچہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ whoever is giving me this knowledge, اس کا ایک خاص کریڈیبلٹی کا پیڈسٹل ہے. وہ پیڈسٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے ہر وقت. وہ پیڈسٹل اگر آپ نے خود چھوڑنا ہے، خود آپ کو بہت شرم آ رہی ہے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا قومی کھیل ہے، یہ والی باتیں کرتے ہی نہیں. اور پھر کلاس فیلوز بھی جس طرح پوری قوم کو لے کے جا چکے ہیں، پوری دنیا میں نمبر 1 ریٹنگ آتی ہے ہماری. پھر اسی لیے اور کیا ہو رہا ہے، وہ لیک آف دس ایجوکیشن کی وجہ سے پوری دنیا میں نمبر 1 ریٹڈ ہے. ہر بچہ بیٹھا ہوا انٹرنیٹ کے اوپر. دس از اے پرابلم یو بیٹر سالو ایز پیرنٹس. یہ صرف پیرنٹس سالو کر سکتے ہیں، اور دنیا میں کوئی پولیٹیشین یا مسجد کا مولوی نہیں ہے سالو کر کے دے گا. دس از اے مدرز جاب ٹو ٹرین ہر ڈاٹرز اینڈ اے فادرز جاب ٹو ٹرین ہز سنز. اور اگر کوئی سنگل مدر ہے، سخت معاملہ ہے بتانا تو پھر بھی پڑے گا. آپ کو یہ ساری تعلیمات خود دینی پڑیں گی. یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اسلام میں آ کے شرمیلے ہو رہتے ہیں، ورنہ 2 نمبری میں ہمیں بڑے بے باک ہیں. ڈانس اور کانسرٹس کے اوپر بچوں کے سامنے بٹھایا ہوتا ہے اور سیکس ایجوکیشن دیتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں. غلط کام پہ بے شرم ہو گئے ہیں، اور صحیح کاموں کے اوپر شرم آ رہی ہے ہمیں. ہمیں تو اسلام کی اس سائیکالوجی کا نہیں سمجھ آیا. پھر دس از اندر ایسپیکٹ ویئر سائیکالوجی آف اسلام بیکم سو ویزیبل کہ کتنی اوپننیس ہے اسلام میں. شرح میں شرم نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام از اے ویری ڈائریکٹ اینڈ بیسڈ آن ایبسولوٹ ٹروتھ. آپ کو سچ بات بتانے میں شرم آ رہی، اور وہ بھی وہ والی بات کہ جس کو کسی اور طریقے سے ضروری ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا کہ کوئی اور اپنے ورژن بتائے گا ہی بتائے گا. وہ جھوٹ سچ سب مکس کرے گا. سو پوری قوم 1-2 نسلوں نے تباہ کر دی. اب یہ والا کام ہمیں شروع کرنا پڑے گا. یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا یہ کام کہ جو مفت کی شرم کے جو اپنے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اسلام سے شرما رہے ہیں ہم. مطلب کسی وجہ سے بچے کسی اور گھروں میں جا کے ہائی جیک ہو رہے ہیں. یوٹیوب ہائی جیک کر کے لے کے جا رہا ہے، بیکاز وہ سیدھی بات کر رہے ہیں، کرتے وہ پرورٹل طریقے سے ہیں، مگر وی آر دا پیپل ہو آر ہائڈنگ بیسک ریالٹیز. مطلب شرک عام ہے ہمارے گھر، کفر عام ہے، طاغوت عام ہے، ٹھیک ہے، مگر سیکشول کرائمز کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. سو انڈرسٹینڈ دس از اے پرابلم یو بیٹر سالو. اٹ از گوئنگ ٹو ٹرن انٹو اے کرائم اگر آپ نے پری ایمپٹیو میجر نہ لیے. اس کے بچے سیکشول کرمنلز بنیں گے. ایسے ایسے گناہ چل رہے ہیں کیونکہ شیطان تو پھر پوری کی پوری طرح بازی کھیلتا ہے نا. ہماری شرم کے آڑے شیطان ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ جو جس طریقے سے اپنے کارنامے پورے کر رہا ہے. سو کسی بھی شک میں مت رہیے گا. یہ بات چھوٹی نہیں ہے، اس لیے میں بار بار ریفریز کر رہا ہوں. یو ہیو ٹو ٹرین یور کڈس بفور somebody else does. Because if you won't, I swear to God somebody else will. It is a genuine and real need of every human being to know about every single aspect of life. Not just this, but this is a bitter reality that comes with such a preposterously high ratio of being a criminal. So بعد میں مت روئیے گا کہ کسی اور قسم کے نقصانات اور پرورٹیڈنیس آئی ہوئی ہو بچوں میں. یہ ایک دفعہ کا چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کو نہ کرنے کے پیچھے 100 بہانے ہیں، عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی. سو آئی ایم ٹاکنگ ایز اے پیرنٹ رائٹ ناؤ. دس از our duty to train our kids. It is our Islamic duty to train our kids. It is a moral duty to train our kids. It is their right to be trained by their parents. کوئی اور بندہ کچھ اور بتا رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ فیل ہو گئے. There is no two ways about this. Especially our daughters. Make sure you understand. بیٹیوں کو تو بہت ضروری ہے کہ مائیں پوری توجہ سے یہ ساری تعلیم دیں. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں، میں تو ڈیل کرتا ہوں کہ کس طریقے سے شادی کے بعد مس یوز ہو رہی ہیں بچیاں ہماری، بیکاز ان کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، نہ شرع کی حدود پتہ ہوتی ہیں،
نہ کوئی بیسک تعلیم ہوئی ہوتی ہے, تو پھر کوئی ایک بندہ اپنے شوق پورے کر رہا ہوتا ہے ان سے. آپ کو مطلب کتنے الارم بجاؤں میں آپ کو. You make sure you understand the gravity of my words. You make sure you understand the sensitivity of this topic. میں آپ کو اگر کیسز کی تفصیل بتانا شروع کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. I'm talking to the mothers right now. I know it's hard for a father to train his daughters. I know. So why is it so hard for a mother? ایسی کیا وجہ ہے؟ آپ کو ڈر کیوں نہیں لگ رہا کہ کل کیا ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ؟ So make sure you fulfill this part of your duty at the right time. کسی بھی وجہ سے جلدی بھی نہیں, اور کسی بھی ایسے, اور آپ ماں باپ کو تو سارے انڈیکیٹرز پتہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے. کون سے ایسے ماں باپ ان کو نہیں پتہ ہوتا؟ سو آپ پوری طریقے سے ریڈار آن رکھیں گھر میں, اور ایک پیرنٹ بائی ڈیزائن بنے. یہ بائی چانس پیرنٹ نہ بنے آپ. پیرنٹ بائی ڈیزائن پوری اسٹریٹجک میجرز رکھتا ہے اپنے بچوں کے لیے. ٹائمنگ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب کس علم کی ضرورت ہے ان کو. وہ دماغ کی اسٹیجز اللہ نے خود بتائی ہوئی ہیں, نہ ہم نے خود پڑھنی ہے نفسیات, نہ دماغ کی کوئی سائنس پڑھنی ہے ہم نے, اور نہ ہی بچوں کو ہم نے کچھ کسی کرامت بننے دینا. سو if something happens later on in life with our daughters and our sons, we are the ones to be blamed, nobody else. So یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اتنے کڑے طریقے سے سخت الفاظ کا چناؤ کیوں کر رہا ہوں بار بار. Okay, it's a good question, and everyone should know the answer to this question. Everyone is about to get married or has kids who are young better understand the sensitivity of this topic.